نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اس رب کو پکارتے ہو وہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ السلام علیکم میری پیاری شہزادیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی ایک سسٹر کی میڈیکل سٹوری شیئر کروں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ جس بہن کو جو بھی مسئلہ ہے اللہ پاک اس کے ان تمام مسائل کو حل کرے، آمین ثم آمین۔ جب انسان دنیا سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور جب سارے رشتے جھوٹے لگتے ہیں اور جب دل کے دریچے بند ہو جاتے ہیں، مگر اس ٹائم بھی امید کی روشنی باقی رہتی ہے۔ جب ہاتھ خالی ہوں مگر نگاہیں بھر جائیں، جب سجدہ زمین پر ہو مگر روح آسمان کو چھوئے، تب رب قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے۔ اے میرے رب، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں اور راستے اندھیروں میں چھپ جائیں تو میرے دل میں یقین کا چراغ جلا دیں، ایسا یقین جو آنکھوں کو سکون دے اور دل کو تھامے رکھے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے اور دعاؤں کو عرش تک لے جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ آج میں آپ کے ساتھ میڈیکل سٹوری اپنی سسٹر کی شیئر کر رہی ہوں اور یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ مختصر شیئر کروں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ سسٹر میری لو میرج تھی اور میرے ہسبینڈ نے بہت مشکل سے میرے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے بیٹے کی۔ میرے ہسبینڈ اسٹڈی سے کی غرض سے دوسرے شہر آئے تھے اور ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، پروفیشنل ڈگری لے رہے تھے اور وہاں پر ہم دونوں کی ملاقات ہوئی۔ میرے پیرنٹس کو آؤٹ آف کاسٹ شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس کیونکہ پنجابی فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور میں اردو اسپیکنگ تھی، تو ہم لوگوں کے بہت زیادہ گیپ تھا، جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس نہیں مان رہے تھے۔ تو جب وہ نہیں مانے بہت کوشش کے باوجود، تو میرے ہسبینڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں دوسرے سٹی کے اندر ایجوکیشن لے رہا ہوں اور اسی سٹی کے اندر میں نے اپنی جاب کو کنٹینیو کرنا ہے۔ پیرنٹس پنجاب میں تھے، تو انہوں نے میرے پیرنٹس کی رضامندی کے ساتھ ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے سٹی میں شادی کر لی ہے۔ شادی کے بعد میں نے اپنی جاب کو خیر آباد کیا اور اس کے بعد میں نے پورے توجہ اپنے گھر میں دی، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ بہت ہنسی خوشی ہم اپنی زندگی گزارے تھے۔ اس بیچ میں میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے دوسرے شہر میں اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے ایکسیپٹ کر لیا اور اس طریقے سے میرا آنا جانا بھی پنجاب ہونے لگا۔ میرے ہسبینڈ بڑی اچھی جاب پہ تھے، اللہ کا دیا، اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہوا تھا، لیکن اس دوران میں نے شادی کے 10 سال کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کا مجھ سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، ان کی توجہ بچوں اور گھر سے ہٹ رہی ہے، اور میں نے اس کی ریزن ان سے پوچھی کہ آپ پہ جاب کا پریشر ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا، نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ وہ ہم سے بہت دور جا رہے ہیں اور میری شادی شدہ زندگی کمزور پڑ رہی ہے، ان کی توجہ بالکل ہم لوگوں سے ہٹ رہی ہے۔ تو میں نے اس چیز کو دیکھنا شروع کیا کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہی ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کا، کیونکہ میری عادت تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے موبائل کو کبھی ان کے میسیجز وغیرہ کو چیک نہیں کیا، تو میری ایک دوست نے کہا کہ تم اپنے ہسبینڈ پہ ذرا نظر رکھو، ان کے میسیجز وغیرہ دیکھو۔ تو جب میں نے ایک دن ان سے نظر بچا کے ان کے موبائل کو چیک کیا، تو میں نے وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ ان کی چیٹ کو دیکھا، اور جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت کلوز مجھے نظر آئے۔ میں نے اس بارے میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھا تو انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میری کولیگ ہے اور مجھے پسند کرتی ہے، میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اسی طریقے سے میں نے ان کی بات پہ ٹرسٹ کر لیا۔ لیکن 2 مہینے کے بعد جب میں نے دوبارہ ان کے موبائل کو چیک کیا، کیونکہ میں ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جس حالات میں ہماری شادی ہوئی تھی تو میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طریقے
کا کوئی قدم اٹھائیں گے اور ہمارے ساتھ میرے ٹرسٹ کو توڑیں گے، لیکن بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا بھی میری شاید غلطی تھی۔ تو جب میں نے دوبارہ اس طریقے سے ان کے موبائل کو چیک کیا تو ان کی چیٹنگ ان کے ساتھ ہو رہی تھی، اور مجھے میری ایک کلیگ نے بتایا کہ ایک دن انہوں نے فلاں ہاسپٹل میں ان کو دیکھا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، تو انہوں نے مجھ سے انکوائر کیا کہ آپ کی نند آئی ہوئی ہیں یا آپ کی بہن کو لے کے گئے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس پہ میں نے دوبارہ ان کے موبائل کو چیک کیا، جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے دوبارہ اس بات کو اگنور کیا اور کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ وہاں پہ ضرور تھا جو میری شادی کو کمزور کر رہا تھا، اور انہوں نے جو بہت آہستہ آہستہ ہمارے رشتے کو ختم کر رہا تھا، کمزور کر رہا تھا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور میں نے تہجد سٹارٹ کی، تہجد میں اپنے رب سے مدد مانگی۔ اس طریقے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں استغفار کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی تھی، اور 7000 ٹائم استغفار پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ میں نے 7000 ٹائم استغفار پڑھنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے درود ابراہیمی 313 دفعہ میں نے درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا۔ تو میرے رب کی شان کہ آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ کو میں نے سمجھایا اس کے ساتھ کہ ہم دونوں کے بچوں کی ہم نے مل کر تربیت کی ہے، اس گھر کو بنایا ہے، دونوں نے اپنی کوششوں سے اس گھر کو یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے مالک نے میرے ہسبینڈ کے دماغ میں اس بات کو ڈالا اور ان کو ہدایت دی، اور ان کا رویہ ہم سے بہتر ہو گیا، اور انہوں نے اس لڑکی سے اپنا تعلق ختم کر لیا، اس کے نمبر کو بلاک کر لیا۔ حالانکہ بلاک کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کے کافی میسیجز اور کالز آئیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے قرآن پہ حلف دیا کہ آج کے بعد میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور یہ سب میرے رب نے رب کا کمال ہے کہ میرے رب نے میرے آنسوں کو دیکھا، اور میرے آنسو جو روز تہجد میں گرتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک میرے اس رشتے کو بچانا جس میں نے اپنے گھر والوں کو سب سے ضد کر کے اس رشتے کو حاصل کیا اور اس محبت کی شادی کی، تو کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے کہ تم نے اپنی مرضی کی تھی اور اب تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کیا، اور میں نے درود ابراہیمی سچے دل سے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے اذکار یہ تمام اذکار تہجد کی نماز کے بعد کرتی تھی۔ اور کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے ہو جائے کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پہ درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ درود ابراہیمی کی اتنی فضیلت ہے، اس کے ساتھ استغفار جب آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو آسان کرتے ہیں، آپ کی کوئی پریشانی ہے اس پریشانی کو اللہ پاک دور کرتے ہیں۔ اور تہجد میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اللہ پاک سے گر ڈا کے مانگ رہے ہو، اللہ پاک سے اپنی خوشیاں مانگ رہے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ان خوشیوں کو آپ کو عطا نہ کریں۔ تو پیاری سسٹرز، آج کی میری کل سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی میں استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے ساتھ درود ابراہیمی کو ڈیلی بیسس پہ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ ڈیلی بیسس پہ 100 ٹائم درود ابراہیم ضرور پڑھیں، اور آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے یہ منت مانگ سکتے ہیں، درود ابراہیمی کی منت مانگ سکتے ہیں، کوئی ایک آپ تعداد فکس کر لیں، اور جب آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے تو آپ اس کو ادا کریں۔ تو اس بات پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے اور پختہ یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس چیز کو آپ کو عطا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے گھر میں سکون نہ ہو۔ آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے آپ آج سے ہی اگر اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کرتے ہیں، درود ابراہیمی کو شامل کرتے ہیں، تو آپ کے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اولاد کے لیے آپ اس کو پڑھیں، چاہے وہ آپ اپنے بچوں کی اچھی جگہوں پہ شادی کے لیے اس کو کریں، تو یقین مانیے آپ کے تمام بگڑتے کام اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اور اللہ پاک جو میری جائز حاجت ہے اس کو بھی اللہ پاک پورا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر دیں، آمین ثم آمین۔